الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رشیوں پر، اور اللہ کے آخری رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور پہنچانے کا طریقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھیں، ان کو اگر ایک مرتبہ بہت مختصر انداز میں سرسری دہرا دوں تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کا جو نزول کا مقصد ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارا ہی اپنا ذکر ہے، تو ہمارے جو عادات ہیں، اطوار ہیں، ہماری نفسیات ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، ہماری مینٹالٹی ہے، ان چیزوں کو قرآن مجید کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کے ان سب امور کو بہتر طریقے سے سمجھا جائے اور سمجھتے ہوئے پھر انہیں سچائی کی طرف، حق کی طرف دعوت دی جائے اور برائیوں سے ان کو رکنے پر موٹیویٹ کیا جائے۔ اس زندگی کا مقصد ان احکام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سب سے بہترین عمل کرنا اور انسانوں کو اور اس دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان سب کو فائدہ پہنچانا، سب سے بہترین اعمال کرنا، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے نا، تو پھر ہم جو بھی کام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے چنیں گے، اس کا انتخاب کریں گے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے یعنی سمرپن والا جو دھرم ہے اس کے بانی، اس کے فاؤنڈر نہیں ہیں بلکہ اس کے آخری پیغمبر ہیں، اور سارے رشیوں کو، سارے پیغمبروں کو وہی دین اللہ تعالیٰ نے دیا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی دلیل کے ساتھ میں رکھی۔ اور پھر اب یہ پوری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یعنی ایک طرف حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے نا جو ہمیں ادا کرنے ہیں، اور دوسری طرف حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھلا رویہ، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ کمپیشن کے ساتھ میں پیش آنا، اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہ خود پہنچانا نہ ان کو پہنچنے دینا، اس کی جو ہے کوشش کرتے رہنا ہے نا۔ یہ سب جب کریں گے تو پھر یعنی الٹیمیٹلی رزلٹ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ جس کسی نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور کسی طرح جنت کے اندر داخل ہو گیا، یعنی نرک سے اپنے آپ کو بچا لیا اور سورگ میں اس نے پرویش کر دیا، تو پھر وہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ قرآن مجید جو دین ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس دین کے ہم دو مین یعنی سبجیکٹس کے اندر اس دین کی تعلیمات کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ دین اسلام
ہے جس کا تعلق اتباع دین سے ہے، ہماری ذاتی زندگی میں جن تعلیمات پر ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے، وہ دین اسلام کا مواد ہے۔ اور پھر دوسرا جو مواد ہے وہ دعوت اسلام کا ہے، یعنی اسلام کی اشاعت جب ہم کریں گے، لوگوں تک سچائی کو پہنچائیں گے، تو پھر اس سلسلے میں جو مواد دیا گیا ہے وہ مواد ہے۔ یہ دو مین سبجیکٹ ہیں۔ اور میں نے بالکل آخر میں پھر آپ سے یہ کہا تھا کہ اکثر میں خطبات کے اندر جو باتوں کو پیش کرتا ہوں، اب جو کر رہا ہوں، آئندہ بھی بہت ساری باتیں جو میں پیش کروں گا، ان کا تعلق اشاعت دین سے ہے اور دعوت اسلام سے ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ظاہر سی بات ہے لنکڈ ہیں۔ اشاعت کا کام بھی اتباع کے نتیجے میں ہی ہم کر رہے ہیں، ہے نا، اللہ کے حکم کی اتباع میں، کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، تو اتباع ہی کا کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں کاموں میں لنک ہے، لیکن پھر بھی یعنی ایک یہ سیگریگیشن، یہ کلاسیفیکیشن ہمارے ذہنوں میں رہے کہ میں جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں وہ اشاعت دین سے تعلق رکھتی ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتباع دین کس طرح سے کی جائے، ہے نا، دھرم کا پالن جو ہمیں کرنا ہے، اور مطلب پرمیشور کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنی ذمہ داریاں جو دونوں کے پرتی ہیں ان کو جو ہے نبھانا ہے، ادا کرنا ہے، تو کیا اتباع دین من چاہی طریقے سے ہم کریں گے یا رب چاہی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے؟ ہے نا، ایک سمپل سا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے؟ من چاہی طریقہ یعنی منمانی، جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا، جو میری لاجک کے حساب سے جو ہے ٹھیک ہے نا، یا جو میرے ایٹیٹیوڈ اور مزاج کو یعنی پسند آتا ہے، تو پھر میں اس کے حساب سے کر نکلوں گا، یہ من چاہا طریقہ۔ یا اتباع دین رب چاہے طریقے سے ہی ہونی چاہیے، یعنی وہ طریقہ جو پرمیشور نے بتایا، جو اللہ نے بتایا ہے، اسی طریقے سے کرنا چاہیے، ہے نا۔ میں اگر ایک چھوٹی سی مثال اس میں لے لوں کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو میں فجر کی نماز کو یعنی دوپہر کے 2 بجے اگر میں پڑھنا چاہوں، اور 2 کے بجائے یعنی 2 فرض رکعتوں کے بجائے میں 4 یا 3 پڑھنا چاہوں، تو کیا دین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کیا ایسا کرنے پر مجھے اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا، یا مجھے یعنی گناہ ہوگا، مجھے ممکن ہے کہ سزا دی جائے گی؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں بھائی، ایسا کرنے سے گناہ ہوگا، سزا دی جائے گی، اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب چاہے طریقے کے مطابق اتباع دین نہیں کر رہا، اس مثال میں یعنی نماز میں ادا نہیں کر رہا، میں من چاہے طریقے سے ادا کر رہا ہوں، ہے نا۔ تو اس میں جتنا یعنی یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ اتباع دین کے اندر جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ رب چاہے طریقے سے کیا جائے گا، من چاہے طریقے کے مطابق نہیں کیا جائے گا۔ تو جس طرح ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اور یہی بات پھر قرآن میں بھی بتائی گئی ہے نا، جو سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ٹھیک ہے، واضح حکم جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے اس آیت کے اندر کہ پیروی کرو، اتباع کرو۔ اتبعوا، کس بات کی، کس چیز کی اتباع کرنا؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا، یعنی رب نے فرمایا ہے، رب کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، وہ جو کچھ تم پر اس نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، ہے نا۔ اور پھر آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور پھر اس کے علاوہ، اس رب کے علاوہ دوسرے معبودوں کی تم اتباع مت کرو، ہے نا، دوسروں کی پیروی مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو، ہے نا، تم یاد دہانی کو کم ہی قبول کرتے ہو۔ یہ یعنی پوری آیت ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اتباع جب ہم کریں گے، ہے نا، اتباع دین، تو رب کی مرضی کے مطابق جس طرح ہوگی اور من چاہی طریقے سے جیسے نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح اشاعت دین کا جو معاملہ ہے، دین کو پھیلانے کا معاملہ جو ہے، وہ بھی من چاہی طریقے سے ہرگز نہیں ہوگا،
وہ صرف اور صرف رب چاہے طریقے سے ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس بات سے ہم اگری کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اشاعت دین منچاہی طریقے سے، منمانی طریقے سے نہیں ہوگا، رب چاہی طریقے سے ہی ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ میرا جو موضوع ہے وہ اشاعت دین سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یعنی یہ ایک بات پہلے سب سے پہلے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اتباع دین میں رب چاہی طریقے کے مطابق کریں گے، ویسے ہی اشاعت دین میں بھی ہم رب چاہی طریقے کے مطابق ہی ہم کو چلنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں من چاہی طریقے سے چلنے کی، ہے نا، من مانی طریقے سے اشاعت کرنے کی آزادی ہمیں نہیں دی گئی، رب چاہی طریقے سے ہمیں اشاعت دین کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، اگرچہ کہ پھر بہت کم ہیں، یعنی سارے مسلمانوں کو اگر دیکھیں تو ان میں سے جو پرسنٹیج نکل کر آتی ہے جو اشاعت دین کا کام یا دعوت اسلام کا کام کر رہے ہیں، وہ بہت، یعنی کہ آٹے میں نمک سے بھی کم ان کی تعداد کہی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر وہ چھوٹی سی جو تعداد دعوت کا کام کر رہی ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ، مجھے معاف کرنا، میں پوری یعنی ہمدردی کے ساتھ میں، پورے درد دل کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں، ہے نا، ان لوگوں سے، ان پر یعنی تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، مگر غلطی بتانا میرا مقصد ہے کہ بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اور میں جیسے سب کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ویسے ان کو بھی میں یعنی مخاطب کر رہا ہوں، اسی یعنی اپیل کے ساتھ میں، اسی گزارش کے ساتھ میں کہ ان باتوں پر غور کریں، اور اگر طریقہ کار کے اندر کوئی غلطی ہے نا، بعض میں بتاؤں گا اور بعض ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری ہیں تو کئی باتیں مطلب چھوٹ جائیں گی، لیکن غلطی اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور کیسی غلطی کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ رب چاہا طریقہ نہیں ہے نا، رب نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا، رب نے کہیں پر ہے نا اس کے جو ہے وہ طریقے کو جو ہے نہیں بتایا ہے، اور ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے، احساس اس بات کا ہو رہا ہے، یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو واقعی میں اللہ نے کہیں بتایا ہی نہیں تھا ایسا کرنے کے لیے، یہ تو ہم خود کر رہے تھے صحیح سمجھ کر، لاجیکلی ٹھیک لگا، جو بھی مطلب ریزن تھا۔ تو پھر میری یہ گزارش ہے ادباً کہ اپنے طریقے کو رب چاہا طریقہ بنا لیجئے، ہے نا، رب چاہے طریقے کو آپ ڈھونڈ کر نکالیے، ہے نا، اور پھر اس کے مطابق اپنے طریقہ کار کو ڈھال لیجئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگ من چاہے طریقے سے دعوتی کام کر رہے ہیں، ہے نا، اشاعت اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ من چاہی طریقوں میں مطلب کیا کیا آتا ہے، سوسائٹی میں کیا کیا طریقوں سے جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی مطلب کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر میں یہ بات یعنی دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، میں لوگوں پر تنقید نہیں کر رہا، میں اس غلطی پر تنقید کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط بتا دینا کام ہے، اور جو کوئی نہیں کر رہا ہوگا، ہے نا، وہ بس دیکھ رہا ہے، جس کو ہم نان مسلم کہتے ہیں، وہ جو ہندو ہیں، وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، وہ بھی، ان کے سامنے بھی یعنی کلیئر پکچر، کریکٹ پکچر آ جائے، مسلمانوں کے سامنے بھی کریکٹ پکچر آ جائے، اور پھر وہ لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی کریکٹ پکچر آ جائے، سب ہمارے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، ہے نا، کسی کا نقصان ہم نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تنقید کیا ہے؟ غلطی پر تنقید ہے کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ کام غلط ہے، یہ طریقہ ہے فلاں طریقہ غلط ہے، یہ رب چاہی طریقہ نہیں ہوا، یہ من چاہی طریقہ ہوا، رب چاہی طریقہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ وہ طریقے کون کون سے ہیں؟ ان میں سے اکثر پر میں اس سے پہلے الگ الگ موقعوں پر خطبوں میں جو ہے میں بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس موقع پر میں بس ان کے یعنی سمری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں ابھی دلائل نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ آگے صحیح طریقہ کار کے مطابق کچھ جو باتیں میں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا آئندہ، تو پھر ان کے ظاہر سی باتیں میں حوالے دوں گا، اور اگر ان میں سے بعض ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے اس سے پہلے کور کی ہیں تو پھر یعنی جو صحیح ہے اس کے دلائل آپ کے سامنے میں آلریڈی پیش کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں من چاہی طریقے کے اندر سب سے پہلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف قرآن سے دلیل دینی چاہیے اور صرف قرآن سے دعوت دینی چاہیے، قرآن کے علاوہ کسی اور صحیفے کے ریفرنس کی بالکل کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ
ہے نا، یہ کس میں آتا ہے؟ یہ من چاہی طریقے میں آتا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں کہ اکثر یہ جو من چاہی طریقے ہیں جو لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں، ان طریقوں کے لیے وہ قرآن سے اور حدیث سے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اکثر دلیل پیش کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کہیں پر دلیل پیش بھی کر دیتے ہیں تو پھر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر وہ دلیل بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ یہ سب میں نے علمی اور غور کرنے کی، بہت سنجیدگی کے ساتھ میں تدبر کرنے کی جو ہے یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کیا کہا، یعنی پہلا جو ایک منچاہی طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صرف قرآن سے دعوت دی جائے گی، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے دعوت نہیں دی جائے گی، ہے نا۔ اور پھر یعنی وہ خود عملاً بھی وہ اس بات پر، یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بھی ترجمہ قرآن سے پھر دلیل دے رہے ہوں گے، وہ اردو میں بات کر رہے ہوں گے، وہ ہندی میں بات کر رہے ہوں گے، وہ انگلش میں بات کر رہے ہوں گے، اور اگر قرآن سے ہی دعوت دینی ہے جیسا کہ ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، تو بات کیا ہو گئی کہ قرآن تو پھر عربی میں ہے، اس کا جو متن ہے پھر متن سے ہی دعوت دینی چاہیے، اس سے اگر ہم ہٹ گئے تو پھر وہ قرآن نہیں ہوا۔ وہ اگر اردو میں آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ قرآن کا ترجمہ ہو گیا اردو کا، آپ انگلش میں اگر دعوت دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں لوگوں کو قرآن کی بات تو پھر وہ تو انگلش ٹرانسلیشن ہو گیا، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کی اپنی بات ہو گئی۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن سے بھی دعوت دینا یہ تو یعنی کہ لازماً ہمیں کرنا چاہیے، وہ الفاظ پر بھی آپ یعنی غور کریں جو میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ من چاہی طریقہ یہ ہوا کہ صرف اور صرف قرآن سے دعوت دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر کسی اور چیز کا استعمال ہرگز کرنا نہیں چاہیے، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کرنا منع ہے، وہ الگ الگ یعنی لوگوں کے پاس جو ہے اس کے نظریات ہیں۔ اچھا، اس کے لیے پھر ایک دلیل بھی دی جاتی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، فذکر بالقرآن، بولے نا اللہ تعالیٰ قرآن سے نصیحت کرو، قرآن سے جو ہے یاد دلاؤ، دیکھو اللہ بولے ہیں، یہ آتی ہے دلیل، قرآن کی آیت ہے، آیت کا حصہ ہے نا۔ اچھا، پوری آیت اگر دیکھ لیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کس کو قرآن سے نصیحت کرو، ہے نا، وہ کون سی کیٹیگری ہے لوگوں کی، اس کی جو ہے بالکل واضح نشاندہی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ کون ہے؟ فذکر بالقرآن، اور قرآن سے نصیحت کرو، یقیناً کرو، من یخاف وعید، من یخاف وعید، جو کوئی وعید سے ڈرتا ہے، یعنی جو وعید سے نہیں ڈرتا تو پھر اس پر یعنی آپ قرآن سے نصیحت کریں گے تو وہ قبول نہیں کرے گا اسے۔ یہ مطلب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یعنی بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں سمجھانے کی، میں ابھی یعنی وہ سمجھانے کے پہلو کے اندر بہت کم جا رہا ہوں، آپ کو یعنی موٹی موٹی میں کچھ باتیں یہ من چاہی طریقے کے مطابق کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر کسی نے کہا دوسرا یعنی من چاہی طریقہ، صرف اور صرف سائنٹیفک دلیل دینا، یعنی اسکرپچرل کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پہلے پوائنٹ سے ہی لنک بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، یہ دوسرا جو من چاہی طریقہ ہے۔ بھئی اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی سائنٹیفک طریقے سے بھی دعوت دو، بالکل عین مناسب، عین قرآن کے مطابق بات ہو جائے گی، لیکن کوئی کہے کہ نہیں، دعوت صرف یعنی دعوت میں جو بات کہی جاتی ہے توحید، آخرت وغیرہ، ہے نا، تو صرف اور صرف سائنٹیفک دلائل سے جو ہے ثابت کیا جائے، اور ان کے علاوہ پھر کوئی دلیل اختیار نہیں کی جائے، استعمال نہیں کی جائے، یہ یہاں آ کر پھر یہ بات غلط ہو جاتی ہے نا۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر یہ من چاہی طریقہ ہو جاتا ہے۔ بھئی جو انسان سائنٹیفک دلیل نہیں مانگ رہا، وہ یعنی اسکرپچرل جو ہے ایویڈنس وہ مانگ رہا ہے، صحیفوں سے وہ جو ہے دلیل مانگ رہا ہے، تو پھر اسے صحیفوں سے دلیل نہیں دی جا رہی، اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے نا، سائنٹیفک ایویڈنسز بھی ہیں قرآن میں اور اسکرپچرل ایویڈنسز بھی ہیں قرآن میں۔ تو یہ کہنا کہ بھئی صرف سائنٹیفک ایویڈنس دیا جائے گا، دوسری کوئی دلیل جو ہے نہیں بات کی جائے گی، صرف ریشنل، صرف لاجیکل جو ہے طریقے سے لوگوں کے سامنے بات ثابت کی جائے گی، یہ پھر زیادتی ہو جائے گی، یہ منچاہا طریقہ ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کسی نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پچھلے صحیفے کینسل ہو گئے، وہ اب اتباع کے لائق نہیں رہے، ان کے اندر تحریف ہو گئی،
یہ کہہ رہے ہیں لوگ، یہ بہت یعنی پاپولر باتوں میں سے ہے، دعوت کے میدان میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں، یہ پچھلے صحیفے کینسل ہو گئے کیونکہ قرآن آ گیا۔ اچھا، قرآن مجید میں ایسی کوئی بات کہی گئی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے پچھلے صحیفوں کو اٹیسٹ کیا ہے یا کنڈیم کیا ہے؟ قرآن خود کیا کرتا ہے؟ پچھلے صحیفوں کو جو اللہ نے نازل کی ہیں ان کو قرآن اٹیسٹ کرتا ہے یا کنڈیم کرتا ہے، کینسل کرتا ہے؟ جب ہم یعنی قرآن کی آیتوں کو دیکھے بغیر، میرا یہ تجربہ ہے ذاتی، یعنی پرسنلی میں نے کئی مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے میں نے بس یہ ایک سوال پوچھا کہ کیا قرآن مجید سابق آسمانی صحیفوں کو اٹیسٹ کرتا ہے یا کنڈیم کرتا ہے؟ انہوں نے اپنی جنرل اسلام کی نالج سے انہوں نے جواب دیا کہ اٹیسٹ کرتا ہے۔ کسی ایک جگہ پر بھی کنڈیم کرتا ہے، کسی ایک جگہ پر بھی کنڈیم نہیں کرتا۔ پھر ہمارا طریقہ دعوت یہ ہو گیا ہے کہ ہم ان کو کینسل کہتے ہیں، پھر ان کو تحریف شدہ کہتے ہیں۔ قرآن میں کوئی ایک جگہ پر بھی نہیں آیا، قرآن میں اللہ کا ایسا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے۔ حدیثوں میں آپ دیکھیے کہیں کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ملے، پلیز شیئر کریے، ہو سکتا ہے کہ میرے یعنی اسٹڈی سے رہ گیا ہو، لیکن جتنی بھی اسٹڈی ہے اس میں نہیں ملا ایسا کوئی سٹیٹمنٹ کہ وہ تحریف شدہ ہے۔ اگرچہ کہ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک الگ ریالٹی ہے جو خود ان اسکرپچر کے جو اسکالرز ہیں، یعنی جوئش اسکالرز اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں، بائبل کے جو اسکالر کرسچن اسکالرز ہیں وہ یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کے یا بائبل کے بارے میں، اور ہمارے ویدوں کے جو ہندو اسکالرز ہیں وہ ویدوں کے بارے میں وہ اگرچہ کہ ایسی باتیں بتاتے ہیں، وہ اس فیکٹ کو وہ کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایک جگہ پر بھی اس بات کو استعمال نہیں کیا کہ یہ تحریف شدہ ہے، لہٰذا اب یہ اتباع کے لائق نہیں رہے، کیوں اب قرآن آ گیا ہے، کیونکہ یہ آرگیومنٹ ہم دے رہے ہیں، دائی دے رہا ہے۔ تو پھر جب اللہ نے یہ آرگیومنٹ یوز نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرگیومنٹ یوز نہیں کیا، تو پھر اب یہ کس کا آرگیومنٹ ہو گیا؟ ہمارا اپنا آرگیومنٹ ہو گیا ہے نا، یعنی من چاہی طریقہ ہو گیا، یہ رب چاہی طریقہ نہیں ہے۔ رب چاہی طریقہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، ان کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے، ان کتابوں کی تعریف کر رہا ہے قرآن مجید میں، ہے نا، اور انہی کے حوالے سے جو ہے دعوت دی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور طریقہ من چاہی یہ ہے، کسی نے کہہ دیا کہ بھائی صرف دلتوں میں کام کرو، دوسروں میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، صرف اور صرف انٹلیکچوئلز میں کام کرو، عام لوگوں میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ پھر یعنی سیرت کو آپ دیکھیں گے ہے نا، کیونکہ دو چیزیں ہیں، دیکھیے جو اصول ہوں گے، جو پرنسپلز ہوں گے وہ قرآن مجید میں بیان ہوں گے، ہے نا، فکر ہم قرآن مجید سے لیں گے، اور جو عملی نمونہ ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لیں گے، کیونکہ وہی احکام کو عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اسٹریٹجی اختیار کی؟ صرف اس وقت کے جو غریب غربا ہیں، غلام طبقہ ہے، صرف ان میں کام کیا، دوسرے پھر کسی سے آپ نے بات نہیں کی؟ کیا ایسا کیا؟ اگر کیا ہے تو پھر ہمیں بھی لینا چاہیے پھر، اور کہنا چاہیے کہ بھائی نبی کی سنت ہے، اسلام کا طریقہ ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انٹلیکچوئلز کو ٹارگٹ کیا، صرف ان سے بات کی، باقی عوام کو انہوں نے چھوڑ دیا، نیگلیکٹ کر دیا؟ اگر کیا ہے تو پھر ہمیں لے لینا چاہیے وہ طریقہ، لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسا۔ وہ تو ہر ایک کے پاس گئے، وہ غلاموں سے بھی انہوں نے بات کی، یعنی مڈل کلاس کے جو لوگ تھے ان سے بھی بات کی، جو یعنی سردار ہیں ان سے بھی بات کی، جو ہائیلی انٹلیکچوئل ہیں ان سے بھی بات کی، سب سے بات کی۔ تو لوگ اب یہ یعنی کیٹیگریز کو مخصوص کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی آپ صرف انٹلیکچوئل میں کام کریے، ہے نا، آپ عوام میں کام مت کریے، یا پھر یہ ایک اور جیسا میں نے کہا صرف دلتوں میں کام کرو، آج کل چل رہا ہے ایسا، صرف دلتوں میں دعوت کا کام کرو، دوسروں میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی میں ایک اور من چاہا طریقہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی بار میں توحید، آخرت، رسالت سب بول دینا چاہیے، یعنی کمپلیٹ اسلام جو اس کا بکے ہے، جو اس کا گلدستہ ہے، کمپلیٹ گلدستہ ایک ساتھ میں پیش کر دینا چاہیے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پھر پورا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی دیا گیا، پورے کا پورا اسلام، پورے کا پورا قرآن کیا اللہ کے پاس پہلے سے نہیں تھا؟
کیا اللہ اس بات سے نعوذ باللہ عاجز تھا کہ وہ پورے کا پورا ایک ساتھ دے دیتا؟ دے سکتا تھا اللہ، مگر اللہ نے نہیں دیا، ہے نا؟ اس کے ریزنز بھی بتائے ہیں کہ بھئی ایک ساتھ میں نہیں ہضم کر پاتے پورا، ایک بار میں پورا یعنی قبول نہیں کر پاتا انسان، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا تھا۔ تو انسان کی فطرت کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے یعنی اسلام کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا، مگر ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی پورے کا پورا دینا ہے تو پورے کا پورا ایک ساتھ دیں گے، ورنہ پھر ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اسی کے اندر کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے رسالت پیش کرو، ہے نا، انسسٹ، اور کچھ لوگوں کا تو یہ ہے کہ صرف اور صرف رسالت پیش کرو، یا توحید پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے رسالت پیش کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی رسالت کو پیش کرنا ہے اور منوانا ہے۔ تو صرف یہ کہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی توحید بھی پیش کرنی ہے، رسالت بھی پیش کرنی ہے، آخرت بھی پیش کرنی ہے، یہ پھر بالکل یعنی مناسب بات ہو جائے گی۔ اور وہ بھی کون طے کرے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے کون طے کرے گا کہ کیا دینا ہے؟ کیا دائی دعوت دینے والا طے کرے گا کہ بھائی ان کو کیا بتانا ہے، یا سامنے والے کی ضرورت کے مطابق اسے کیا چاہیے، وہ کیا مانگ رہا ہے تو اس کے حساب سے دینا چاہیے، ہے نا؟ جیسے مطلب دوا ہے آپ کے پاس، تو ڈاکٹر جو دل میں آئے گا، یعنی مریض کا مرض کیا ہے نا، اس کی تکلیف کیا ہے، اس سے بے پرواہ ہو کر بالکل بس یہ اپنی طرف سے دوا دیتا جائے گا، یا پھر مریض کی جو ضرورت ہوگی وہ دوا دی جائے گی؟ تو مریض کی ضرورت کے حساب سے نا، اسے جو مرض لائق ہے اس کے حساب سے جو سمٹمز ہوں گے، جو ڈائگنوسس ہوگا، تو پھر اس کے حساب سے دوا دی جائے گی، ہے نا؟ یہ طے کرنا دائی طے نہیں کرتا، مدعو کے حساب سے، مدعو کے اعتبار سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ پھر اسے جو ہے کیا چیز دی جائے۔ ہاں دائی کا کام ہے جو وہاں ضرورت ہے وہ پیش کرے، پھر اب اس کی ترتیب جو بھی ہو جاتی ہے نا، مدعو جس چیز کا تقاضا کرتا ہے آپ وہ دیں گے، تو اس میں چیزیں آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں، اور پھر ان کے علاوہ بھی جو ہے مطلب باتیں وہاں پر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہٹ دھرمی، یعنی صرف ہم یہی کریں گے، اس کے علاوہ پھر ہم کچھ اور نہیں کریں گے، ہے نا؟ یہ انداز میں جب بات آتی ہے تو پھر وہ من چاہی ہو جاتی ہے، وہ رب چاہی طریقہ باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہا کہ بھائی آپ دعوت دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر آپ دعوت ایسے دو کہ مسلمان آپ سے ناراض نہ ہوں، یعنی یہ ان کے کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب گفتگو ہو رہی ہے تو یہ ان کے لیے بنیاد بن رہی ہے، یہ ان کے لیے معیار اور کرائیٹیریا بن رہا ہے کہ بھائی بات کون سی دی جائے، وہ بات دی جائے اور اس انداز میں دی جائے جو مسلمانوں کو پسند آئے، مسلمان ناراض نہیں ہونا چاہیے، یعنی رب راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، وہ طریقہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ لوگ آپ سے ناراض ہو جا رہے ہیں، دیکھو فلاں لوگ ناراض ہو گئے، فلاں جماعت کے لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، انہوں جو ہے آپ سے ملاقات نہیں کر رہے، انہوں آپ سے بات نہیں کر رہے، لہٰذا دیکھو اب آپ اپنے کام کو روک دو، لہٰذا اب آپ اپنے طریقہ کار کو چینج کر لو۔ یہ پرائمری ہمارے لیے کرائیٹیریا رہے گا، رب کی مرضی بعد میں آئے گی، رب راضی ہو رہا ہے، رب کا طریقہ کیا ہے، یعنی اس پر بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات کس بات پر ہو رہی کہ بھئی لوگ آپ سے ناراض ہو جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی سے متعلق پھر کسی نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیں آپ باتیں جو بھی بتا رہے ہیں مگر مسلمانوں کی غلطیوں کو آپ ہائی لائٹ مت کریے دوسروں کے سامنے، ہے نا، ان لوگوں کو تو پھر موقع مل جائے گا اور اٹیک کرنے کا مسلمانوں کو۔ کیا یہ معیار بنے گا، کیا یہ کرائیٹیریا بنے گا حق اور باطل لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ بھئی اچھا غلطی ہے بھی، پھر یعنی مان رہے بھی اس بات کو ہماری غلطیاں ہیں مگر کیا کرنا، اس کے اوپر آپ ڈھک دینا، آپ اس پہ بات نہیں کرنا، چرچا نہیں کرنا، وہ غلطی کیوں غلط ہے قرآن کی روشنی میں، پھر صحیح کیا ہے قرآن کی روشنی میں، وہ بات نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عزت کو ٹھیس پہنچ رہا، ویسی باتیں آپ مت کریے۔ تو کیا حق پھر بیان نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ کوئی انفرادی غلطی نہیں ہو رہی نا، انفرادی اگر کوئی غلطی ہے تو پھر وہ اسے لوگوں کے بیچ میں کسی کو تنبیہ کرنا، ٹوکنا، شرمندہ کرنا یہ نامناسب ہے۔ اسے مطلب ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی الگ لے جایا جائے اور یعنی سیکلوژن کے اندر، اکیلے کے اندر جو ہے نصیحت کر دی جائے، غلطی بتا دی جائے، یا پھر غلطی ایک عام ایسے انداز میں بتا دی جائے کہ پن پوائنٹ کسی کی طرف نہ ہو، جنرل ایک بات کہہ دی جائے، غلطی کرنے والا اپنی غلطی کا احساس کر لے، سدھار لے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔
یہاں مگر جو غلطیاں ہو رہی ہیں یہ پوری پبلک کے بیچ میں ٹھہر کر رہے ہیں، یہ پبلک گناہ ہے یہ، اور اسلام کے نام سے کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، قرآن کے نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اب یعنی لوگوں کا غصہ اللہ کی طرف، لوگوں کی نفرت قرآن سے، لوگوں کی نفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے کہ بھئی ان کا اللہ ان کو یہ تعلیم دیتا ہے، ان کا قرآن ان کو ایسا کرنا سکھاتا ہے، ان کے نبی کا یہی طریقہ ہوگا، لہٰذا یہ فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم وہی کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں اپنی من مانی حرکتیں، لیکن نام دیتے ہیں اسلام کا، نام ہم اپنے آپ کو یہ دیتے ہیں کہ بھئی وی آر ریپرزینٹیٹیوز آف اسلام، ہم اللہ کے اور اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، تو پھر نمائندے جو حرکت کریں گے تو پھر اب وہ یہی سامنے والا تو یہ سمجھے گا کہ بھئی ان کو اللہ نے دی ہے نا، اللہ نے اجازت دی ہے یا اللہ نے حکم دیا ہوگا ایسا کرنے کا، تو لہٰذا یہ کر رہے ہیں۔ ان کی جو نفرتیں ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ یہاں پر ڈائیورٹ ہو رہی ہیں، اور وہ یعنی وہ اب تو ان میں سے بعض لوگ کھل کر گالیاں دے رہے ہیں نا، اللہ کو گالی دے رہے ہیں، قرآن کو گالی دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں، اسلام کو گالی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے نا، مسلمانوں کو آپ ناراض مت کریے، آپ بات ایسے کریے کہ مسلمان خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر دعوت آپ ایسے دو کہ کوئی آپ سے رشتہ نہ کاٹے، یعنی پھر وہی بات ہے کہ لوگ ناراض نہ ہوں آپ سے، کوئی اب کیونکہ لوگ رشتے بھی کاٹ رہے ہیں تو ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ایسا دعوت مت دیجیے کہ لوگ آپ سے، اور آپ دیکھو لوگ آپ سے کٹ گئے لہٰذا آپ یہ طریقے کو چھوڑ دو، بھائی قرآن سے خلاف پڑتا ہے آپ کا طریقہ لہٰذا آپ چھوڑ دو، یا فلاں حدیث کے جو ہے خلاف آپ کا طریقہ ہے، حدیث میں ایسا حکم دیا گیا تھا، آپ کا طریقہ جو ہے خلاف پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ارشاد کے، لہٰذا آپ چھوڑ دو، یہ کہتے تو کوئی معقول بات ہوتی، یہ نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ آپ سے رشتہ کاٹ رہے ہیں، ہے نا، لہٰذا آپ چھوڑ دیجیے، لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں، آپ کے گھر والوں پر لوگ تنقید کر رہے ہیں، بھئی آپ سے تو آ کے اکثر لوگ بات نہیں کرتے، آپ کے گھر والوں کے اوپر جو ہے لوگ جو ہے غصہ ہو رہے، اور پورا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا پورے کرٹیسزم کا، پورے تنقیدوں کا، کچھ تو لحاظ کرو، رک جاؤ۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار کو منچاہی انداز کے اندر توڑ مڑوڑ لیا جا سکتا ہے، رب چاہی طریقے کی جو ہے کوئی مطلب پرواہ نہیں ہے نا، یہ کہہ کر مطلب لوگ کام کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، طریقہ کار کو چینج کرنے کے لیے جو ہے گزارش کرتے ہیں۔ اور پھر اب اس کے اور آگے آپ اگر دیکھیں گے تو ایمان لاتے ہی سارے پرانے رشتے منقطع کر دینا ہوگا، والدین سے ہو یا پھر یعنی بیوی شوہر کا رشتہ ہو، رشتہ ٹوٹ جائے گا، دوست احباب سے رشتے کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ خاندان قبیلے سے رشتے کاٹ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یعنی ہر طریقے سے یعنی انسان کو کٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ اور میں پچھلے کئی یعنی جمعوں سے تو آپ کے سامنے یہی بات میں لگاتار پیش کر رہا ہوں کہ بھائی رشتے تو جوڑنے کا حکم دے رہا ہے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً سارے رشتے جوڑے ہیں، ہے نا۔ کسی نے آپ کے مقابلے میں کفر کو پسند کر لیا، کسی رشتہ دار نے، تب بھی ان سے یہ کہلوایا گیا ہے نا، بارہا میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھتا آیا ہوں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ، کوئی بدلہ، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے، کیونکہ وہ لوگ رشتہ داری کی محبت کو کم کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، رشتے یعنی کاٹ کے وہ دور ہو رہے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید پیش کر رہے ہیں، اسلام پیش کر رہے ہیں، ان کا جو بھی ماننا تھا وہ شرک پر جو ہے ان کا ایمان قائم تھا، وہ رشتے کاٹ رہے تھے وہ مشرک لوگ، حضور سے کہلوایا جا رہا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے کہ نہیں میں اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر رشتہ داری کی محبت تو دے دو۔ تو رشتے جوڑنے کی بات اللہ سکھا رہا ہے یا کاٹنے کی بات اللہ سکھا رہا ہے؟ اللہ تو رشتے جوڑنے کی بات سکھا رہا ہے، ہم رشتے کاٹ رہے ہیں اور پھر اسے اسلام کا نام دے رہے ہیں، منچاہی طریقہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اور آگے ریلیجس کنورژن کر دینا، دھرم پریورتن کر دینا، ہے نا، اس پر میں نے بہت یعنی باتیں کی ہیں، اس پر الگ سے یعنی خطبے بھی ہیں،
تو دھرم پریورتن کرنا، پورے قرآن میں ایک جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کس نے استعمال کیے؟ فرعون نے، جب وہ اپنی قوم کے سامنے یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بدزن کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ یرید ان یبدل دینکم، یہ موسیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا دھرم پریورتن کر دے۔ اور کہیں اور قرآن مجید میں یہ دھرم پریورتن، دین کی تبدیلی، ریلیجس کنورژن کے الفاظ نہیں آئے، اور بلکہ یہ آیا ہے کہ رشتہ جو ہے دین کا جوڑ جوڑ کر بتایا گیا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، یہ وہی تعلیمات ہے جو موسیٰ نے دی تھی جو تورات میں ہے، یہ وہی تعلیمات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی جو انجیل میں ہے، سارے پیغمبروں کو یہی دین دیا گیا، یہ سب تو جو ہے قرآن میں ہے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی ریلیجس کنورژن کرنا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ من چاہی طریقہ ہو گیا۔ اچھا، کسی نے کہا نہیں آج کل یعنی حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، ہے نا، اور یہ بھی میں پرانی بات ہے جو بتا رہا ہوں، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی کنورژن کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام خالی دعوت دینا ہے، کنورٹ ہونا نہیں ہونا وہ اس کا کام ہے۔ کس کا؟ وہ نان مسلم کا۔ اب انہیں اپنی مرضی سے کنورٹ ہو جا رہا تو اب وہ رسپانسبلٹی اس کے اوپر رہتی، ہمارے اوپر آنچ نہیں آتی۔ طریقہ ہے نا، کیا ہے یہ؟ من چاہی طریقہ۔ اچھا، پھر کسی نے کہا نہیں بھائی یہ کنورٹ نہیں ہوتا، دراصل یہ ریورٹ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے کو فطرت پہ پیدا کرتے، اسلام پہ پیدا کرتے، اور پھر اب اس کے ماں باپ اس کو جو ہے مجوسی اور یہودی اور عیسائی بناتے، تو لہٰذا انہیں فطرت سے کنورٹ تو وہاں ہو رہا، انہیں اب کیا ہو رہا؟ انہیں ریورٹ ہو کے آ رہا، تو لہٰذا اس کو کنورٹ مت بولیے، اس کو ریورٹ بولیے۔ چنانچہ ریورٹ بردر، ریورٹ سسٹر، یہ چل رہا، یہ پھر قرآن میں نہیں ہے اب یہ سب۔ اور پھر اس کے بعد میں کوئی ایمان میں آتا ہے تو پھر اس کا کلچر بدلتے ہیں، ہے نا، اسلام کے نام پر کلچر بدلا جاتا ہے، جبکہ کلچر علاقائی ہوتا ہے، کلچر کا اس سے تعلق بہت یعنی کہ انفلوئنس تو ہوتا ہے، ریلیجن کا انفلوئنس ہوتا ہے کلچر کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن کلچر اصل میں ایریا سے تعلق رکھتا ہے نا، ریجن سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پر کیا پکتا ہے لوگ وہ یعنی کھائیں گے، وہاں پر کون سے جانور ہیں ان میں سے جو پاکیزہ ہے وہ کھائیں گے اور جو ناپاک ہے وہ نہیں کھائیں گے، ہے نا، وہاں پر جو موسم ہے اور اس کے حساب سے پھر کیا لباس اویلیبل ہے تو پھر لوگ وہ پہنیں گے، ہے نا۔ کلچر تو بالکل اس طرح سے آیا ہے، جس قسم کی مٹی اور پتھر اویلیبل ہوں گے اس سے لوگ گھر بنائیں گے، ہے نا، جہاں مٹی پتھر کی سہولت نہیں ہے، لکڑی، تو پھر لکڑی سے لوگوں نے گھر بنائے۔ یہ سب چیزیں ہے نا اس طرح سے یعنی یہ کلچر جو ہے بنتی ہے، کلچر ریجنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ریلیجن کا بس یعنی کچھ انفلوئنس اس کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹوٹلی کسی کلچر کو کنڈیم کر دینا اور کسی دوسرے ملک کے کلچر کو اختیار کر لینا اور اس ملک کے کلچر کو اسلامک کلچر کا نام دے دینا، اور اسی طرح زبانوں کو اسلامی زبانیں، غیر اسلامی زبانیں، بھائی ہر زبان اللہ نے سکھائی ہے تو ساری زبانیں اسلامی ہیں۔ ہاں، ہر زبان میں غلط بات کی جا سکتی ہے، شرکیہ کلمات کہے جا سکتے ہیں، گالیاں دی جا سکتی ہیں، تو آپ شرکیہ کلمات اگر عربی میں کہیں گے تو کیا عربی ہونے کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے گا؟ یا گالی عربی میں دیں گے تو عربی میں رہنے کی وجہ سے مطلب آپ گالی کو بھی لے کے کیا آپ آنکھوں سے یعنی ہونٹوں سے لگائیں گے، چومیں گے اور آنکھوں سے لگائیں گے، کیا کریں گے؟ گالی تو گالی ہوتی ہے نا۔ ویسے ہی اچھی باتیں، توحید کی باتیں، ہے نا، بھلائی کی باتیں ہر زبان میں ہوتی ہیں، ہر زبان اسلامی تھی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو۔ یہ کہا زبانوں سے رشتہ کاٹا، یہ من چاہی طریقے کے اندر آتا ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد میں نام بدلے، وہ ہے نا دھیڑی نام، نان مسلم نیم، نان اسلامک نیم کے نام سے ناموں سے کیوں کرائیت؟ کیونکہ یہ زبانوں سے کرائیت تھی تو پھر وہ ناموں کے اوپر ظاہر ہوئی، نام بدلے، اسلامی نام رکھے گئے، ہے نا، جبکہ پہلے سے اس کا نام اچھا سا اور اسلامی ہی تھا، نام بدلا، یہ من چاہی طریقہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد کہیں پر میجورٹی بنے، کہیں پر ذرا طاقت آ گئی، ہے نا، تو پھر دیش الگ کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ یہ ہے ان میں سے، ان بہت ساروں میں سے کچھ یعنی اہم ترین جو میرے ذہن میں باتیں آئی، جو کھل کر دیکھیے یہ باتیں کیا ہیں کہ کیونکہ پبلک یہ باتیں ہیں، دین اسلام کوئی یہ پرسنل چیز نہیں ہے نا کہ میری ہے اور میں اس کے اوپر میری کوئی حکومت ہے اور اس کے حساب سے میں کچھ یعنی اپنے ہی لوگوں میں اس کے بارے میں بات کروں، ہے نا۔ یہ یونیورسل ہے، یہ تو مسلمان بھی مانتے ہیں نا بھائی، قرآن سب کی ہے یا خالی مسلمانوں کی ہے؟ سب کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی مسلمانوں کا خدا ہے، سب کا خدا ہے،
سب کا ہے نا. قرآن خالی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، سارے انسان. تو یہ نہیں، ہر چیز جب گلوبل ہے اور یونیورسل ہے تو پھر یہ باتیں بھی اسی طرح سے بالکل کھل کر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے عزیز ساتھیو، یہ وہ من چاہی طریقے میں نے کچھ مختصر آپ کے سامنے گنائے ہیں جو لوگوں نے اختیار کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور نام اسلام کا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میری ہاتھ جوڑ کر ادباً گزارش یہ ہے کہ یہ طریقوں کا پھر جائزہ لیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے دلائل فراہم کریں، اور اگر دلائل ڈھونڈنے میں یہ ہمیں ملے گا ہے نا کہ یہ طریقہ رب چاہی طریقہ نہیں ہے، یہ تو من چاہی طریقہ ہے، اور رب چاہی طریقہ بالکل مختلف ہے، تو پھر ان من چاہی طریقوں کو چھوڑیں اور رب چاہی طریقے کو اختیار کریں. وہ کیا ہے رب چاہی طریقہ، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مؤخراتوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.